اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اور سدھانے میں کیا فرق ہے؟ آج ہمارے جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے کہ تربیت اور سدھائے جانے میں کیا فرق ہے۔ تربیت اور سدھانے میں فرق ہے کہ جانوروں کو سدھایا جاتا ہے اور انسانوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ مثلا سرکس کے جانور تربیت یافتہ نہیں بلکہ سدھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک جانور کی طبیعت، فطرت اور اس کی صلاحیتوں کو سرکوب کر کے اس کے اوپر باہر سے کوئی چیز ٹھونس دینے کو سدھارنا کہتے ہیں۔ جیسے سرکس کے شیر تربیت یافتہ نہیں بلکہ مسخ شدہ ہوتے ہیں، یعنی ان سے شیری، شجاعت، دلیری، بہادری، چنگاڑ یہ سب کچھ چھین لیا جاتا ہے اور اس کے بجائے اس کے اوپر ایک ایسی حالت ٹھونسی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کلابازیاں کھاتا ہے، آگ کے دائرے سے چھلانگیں مارتا ہے اور ایک پنجے کے ذریعے کھڑا ہو کر دوسروں کو سلام وغیرہ کرتا ہے، تاکہ وہ اس لیے کہ وہ تالی بجائیں۔ اسے تربیت کرنا نہیں بلکہ مسخ کرنا کہتے ہیں۔ بس اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کو مار کر باہر سے کوئی بیرونی عادتیں ٹھونسنے کو تربیت نہیں بلکہ مسخ کرنا کہتے ہیں۔ کسی کے اندر موجود اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر باہر لانے کو تربیت کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی کی جو اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو نکھار کر اگر ان کو باہر لایا جائے تو یہ تربیت کہلاتا ہے۔ اس وقت والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، در حقیقت یہ اپنے بچوں کو سدھار رہے ہیں۔ بچوں کے اندر موجود صلاحیتوں کو نکھارنے کا نام تربیت ہے اور بچوں میں موجود صلاحیتوں کو مار کر اپنی مرضی کی عادتیں ڈالنے کا نام سدھارنا ہے۔ ممکن ہے یہ بچہ والدین کی مرضی کے مطابق کام شروع کر دے، لیکن یہ تربیت نہیں بلکہ کرتب ہے۔ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے پہلے والدین یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے اندر کیسی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ باغبان جب پودا لگاتا ہے تو وہ پودے کی تربیت کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو طوطے کو بولنا سکھاتے ہیں۔ یہ طوطے کی تربیت نہیں ہے بلکہ یہ ایسا ہے کہ بہت عجیب کام ہے۔ مطلب کچھ لوگ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ اور انہیں وہ یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ طوطا بول رہا ہے۔ مثلا اگر کوئی طوطا قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے تو یہ تربیت نہیں ہے بلکہ یہ طوطا در حقیقت کسی لالچ یا کسی خوف کی وجہ سے اس انسان کی تقلید کر رہا ہے۔ لیکن باغبان جو کچھ پودے اور بیج کے اندر ہوتا ہے اسی کو باہر لے کر آتا ہے اور اسی کو پرورش یا تربیت کہتے ہیں۔ آج پوری قوم کو طوطے کی طرح سدھایا گیا ہے، لیکن کوئی ایسا باغبان نہیں ملا جس قوم کی تربیت کرے۔ آج ہم طوطے کی طرح بول تو رہے ہیں لیکن پودوں کی طرح ہم پر پھل نہیں لگ رہا، چونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی۔ اور آج جس تعلیمی نظام میں والدین بھاری بھاری فیسیں دے کر بچوں کو بھیجتے ہیں کہ وہاں ان کے بچوں کی تربیت کی جائے، وہاں ان کی تربیت نہیں ہو رہی بلکہ ان کے بچوں کو طوطا بنایا جا رہا ہے۔ مثلا طوطوں کی طرح انگلش سکھا کر بھیجتے ہیں اور والدین خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا اسکول ہے کہ ہمارا بچہ انگریزوں کے لہجے میں انگلش بول رہا ہے۔ یہ تعلیم و تربیت نہیں ہے۔ در حقیقت یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو طوطے نہ بنائیں بلکہ پودا بنائیں، یعنی ان میں موجود صلاحیتوں کو مار کر دوسری چیزیں ٹھونسنے کی بجائے پودے کی طرح ان میں موجود صلاحیتوں کو نکھارا جائے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا ہے وہ حیات، روح اور فطرت ہے، اور اس فطرت کے اندر پھر حیا کا بیج رکھ دیا ہے، لہٰذا اس میں موجود حیا کو نکھارا جائے۔ اس حیا کے بیج کے اندر سے حیا کا پودا نکالنا اور حیا کے پودے کو بڑھا کر اس سطح پر لے آنا کہ یہ ایک باحیا انسان بن جائے، یہ اصل میں تربیت کہلاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات تربیت کے دوران کچھ فرضی ہمدردیاں بھی ماں باپ کرتے ہیں۔ اس کو بیان کرنے کے لیے میں آپ کو ایک فرضی قصہ سناتا ہوں۔ وہ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی شکاری نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا
جب وہ شکاری نے اسے شکار کے لیے اڑایا، جب اب وہ پرندہ کیا تھا، وہ ایک باز تھا جو کہ ایک شکاری پرندہ ہے۔ اب اس نے اسے شکار کے لیے اڑایا تو موسم خراب ہو گیا اور بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ باز گم ہو گیا اور وہ اڑتا ہوا کسی آبادی میں ایک بڑھیا کے گھر کی دیوار پر جا کر بیٹھ گیا اور سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ اس بڑھیا نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت پرندہ سردی سے ٹھٹرا ہوا ہے، لہذا اس نے باز کو پکڑا اور اٹھا کر چولہے کے قریب رکھا۔ جب وہ تھوڑا سا گرم ہوا تو وہ ہلنے لگا تو وہ اس کے لیے خوراک لے کر آ گئی، اور پھر اس کے بعد اس بڑھیا کو یہ پرندہ بہت پسند آیا۔ جب اس نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، ہائے تیرا مالک اتنا لاپرواہ ہے جس نے تیرے ناخن بھی نہیں کاٹے۔ لہٰذا اس نے کینچی لی اور باز کے سارے ناخن جو ہیں وہ کاٹ دیے۔ پھر اس کے بعد اس نے پروں کو کھول کر دیکھا اور کہنے لگی کہ تیرے بال کتنے بڑے ہوئے ہیں، اور کینچی لے کر اس کے سارے پر بھی کاٹ دیے۔ یعنی یہ سب کچھ وہ بڑھیا ہمدردی کی وجہ سے کر رہی تھی۔ اب آپ سوچیں کہ اگر باز کے پر اور ناخن ہی کاٹ دیے جائیں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ پرواز کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کا کچھ شکار کر سکتا ہے، لیکن اس نے ہمدردی کی وجہ سے اس کے ناخن اور پر کاٹ دیے۔ ہم بعض بچوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، ان کے ماں باپ ہمدرد ہیں لیکن اس بڑھیا کی طرح نادان ہیں اور بچے کے پنجے اور پر بھی کاٹ دیتے ہیں۔ پھر یہ بچہ کسی بھی پرواز کے قابل نہیں رہتا، نہ ہی یہ پرواز کر سکتا ہے، اور اس بچے کو نہ تو وہ ترقی کرنے دیتے ہیں اور نہ ہی راہ خدا میں آنے دیتے ہیں۔ والدین کا احترام دین خدا تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں والدین کے احترام کا حکم نہ دیتا تو پھر والدین کے پاس اپنا احترام کروانے کے لیے کیا جواز تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ والدین کا احترام کیا جائے۔ تو جس اللہ نے بچوں پر والدین کا احترام قرار دیا ہے، پھر ان ماں باپ پر دین کا احترام بھی واجب ہے۔ دین نے والدین پر اتنا احسان کیا ہے کہ بچوں کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنا دیا ہے، اور کہا ہے کہ والدین کی نافرمانی گناہ و معصیت ہے۔ بس اگر یہ بچہ جب دین کی طرف آتا ہے تو والدین کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی اس گمراہی، فحاشی اور عریانیت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ بعض اوقات والدین ہمدردی کے طور پر اشتباہ کر رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً یہ بے جا حیا، شرماہٹ اور جھجک نا تجربہ کاری کی وجہ سے والدین اپنے بچوں میں پیدا کرتے ہیں۔ بچے کو ایسے ماحول میں رکھتے ہیں کہ جس سے اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے اس کے اندر ایک جھجک پیدا ہو جاتی ہے، اور اس جھجک کی وجہ سے وہ کافی چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ بہت سارے بچے اسکول میں کلاس کے اندر جھجک، شرماہٹ اور خوف کی وجہ سے اچھی کارکردگی نہیں دکھاتے، لہذا بچوں سے جھجک ختم کر کے ان میں خود اعتمادی پیدا کرنا، یہ تربیت ہے۔ بچوں میں شجاعت، جرأت اور خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنی پڑتی ہے۔ بچوں کو مجالس اور محافل وغیرہ میں تقریر، نعت، منقبت وغیرہ پڑھنے کے مواقع دینے چاہیے تاکہ ان کے اندر شجاعت، دلیری، بہادری اور خود اعتمادی پیدا ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔